غوث نیازی صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اگر میں پریسائزلی آپ سے پوچھوں، یہ لایا اس لیے گیا تھا کہ جناب یہ از خود نوٹس کی جو سماعت کی اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لے لینا، یہ چیف جسٹس کے بجائے ایک 3 رکنی بینچ ہو جو کہ اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ کیا اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو مسلم لیگ نون اور پریسائزلی اگر آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے؟ اس کو کالعدم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے جو بھی ہوتا ہے قانون بنایا جاتا ہے، عوام کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن جب اس کا استعمال اس طرح بڑھ جائے جس سے کہ کسی کے بنیادی حقوق متاثر ہونے لگے اور کسی کو وکٹمائزیشن کی بو آنے لگے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی سمیل آنے لگے، تو پھر ظاہر ہے کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو اس کے لیے نکالنا ہوگا. اب 2 چیزیں ہیں، ایک ان کا جج صاحبان کا تھرو ووٹر نوٹس اور چیف جسٹس صاحب کا تھرو ووٹر نوٹس، اور پیچھے آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھا قانون ہے کہ سپریم کورٹ اگر کہیں دیکھتی ہے کہ کوئی کہیں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، کس سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ایکشن لے، بالکل اچھی بات ہے. لیکن آپ مالی میں دیکھتے ہیں کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2/3 میجارٹی سے وزیر اعظم کو کسی قانون کا سہارا لے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس پر سٹا ذکر کیا کہ اس کے پاس کوئی اپیل کا حق بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پہلے آپ کو پتا تھا کہ 52B تھی، اس کے صدر کے پاس اختیار تھا، اسمبلی ٹوٹی، پھر آپ نے دیکھا کہ ہر 2 سال بعد اسمبلی توڑ دی جاتی تھی، پھر ہم نے اس کو ریورس کیا. اب ہم نے تو پروویژن دیکھو جو پارلیمنٹری ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے جذبات کو خواہشات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں ان کو کرتے ہیں اور پھر واپس پھر ان کے پاس جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک 184(3) کا جج صاحب کو دیا کہ آپ کہیں محسوس کریں یہ 184(3) کہ کسی کی بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے تو آپ انٹروین کریں. اور پھر ہمارا یہ موقف ہے اس میں پریکٹس پروسیجر بل میں کم از کم اس اختیارات کو محدود نہیں کر رہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں کہ 3 جج صاحبان فیصلہ کریں کہ یہ نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جناب یہ اسی قانون کے تحت ان کا پھر سموٹو لیا گیا اور اس کے بعد پھر obviously ان کی وزارت چلی گئی تھی، ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی. اگر یہ 3 ججز صاحبان کرتے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا؟ جی پھر تو ٹھیک ہے. پھر ظاہر اگر 3 جج صاحبان فیصلہ لیتے، سمجھو کہ ایک قسم کا وہ ایک بینچ ہی ہو گیا نا جی. تینوں اگر ہم خیال ہوں اور وہ خیالات آپ سے میچ نہ کر رہا ہوں تو سر پھر آپ تو تینوں ججز کے بارے میں کہیں گے نا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر تینوں ہم خیال گروپ ایک ہو ججز اور آپ کے خیالات ان سے میچ نہ کر رہا ہوں. 3 سینئر جج صاحبان، یہ نہیں کہ چیف جسٹس کے مرضی کے 2 جج، 3 سینئر جج صاحبان بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ سلو ووٹر بنتا ہے کہ نہیں. اور پھر دوسری جو بات پڑی ہے کہ اس میں ہمیں اپیل کا حق دیا جائے. مطلب یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے نا، کسی کو کوئی بھی پاکستانی ہو 24-25 کروڑ پاکستانی میں دے، ایک اگر 22,000 ہے تو اس کے لیے اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے پریکٹس پروسیجر بل تاکہ عوام کو ریلیف ملے. دیکھو قانون کا، پاکستان کا آئین کا قانون کے دائرے میں جو بھی رہے گا میرے خیال میں کوئی مسائل نہیں پیش ہوں گے. لیکن جب کوئی کسی کا ایک باؤنڈری جو قانون مقرر ہے اس کو کراس کرے گا، اب میرے خیال میں پارلیمنٹ میں چاہتے مظلوم ہے کہ جو بھی لانا چاہتا ہے اس میں چاہے سپریم کورٹ اور چاہے سر ویسے نیازی صاحب بڑی دلچسپ بات نہیں ہے جب دیکھیں سموٹو لے کے اگر نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لیا ہے. جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف چلے گئے تھے عدالت کے اندر، جب افتخار محمد چودھری صاحب سموٹو لیتے تھے اس وقت آپ یہ اعتراض نہیں کرتے تھے، یہ تو پھر پسند ناپسند والی بات ہوگی نا. اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کہتے نواز شریف صاحب، آپ کو پتا ہے کہ کتنی ٹینشن ڈیولپ ہو گئی تھی بٹوین الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک آرمی چیف کے درمیان. اب اس میں نواز شریف کیا کرتا، ظاہر ایک کسی ادارے کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی آپ جو ہے اس میں نوٹس لیں، اور اس میں اس کی تاکہ وہ بھی ایک ٹینشن بن گئی تھی منتخب حکومت کے خلاف. ایسا لگتا تھا کہ ادارے آمنے سامنے آ گئے تو مجبور نواز شریف صاحب کو جانا پڑا. تو ظاہر ہم تو کہتے ہیں کہ سو ووٹو ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کی چونکہ ماضی میں اتنی وہ مثالیں ہو چکی ہیں سو ووٹو کی دور سے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے جا استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے لیے اگر اس اختیارات تقسیم کر دی گئے، جیسے کہ صاحب نے کہا تھا
کہ جی کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے تئیں نوٹس نہیں دے، کوئی کام کسی کو اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جی جب ایک منتخب کابینہ جو ہے وفاقی کابینہ سے مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کرے گا، اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا، تو ظاہر پہ امن ہوا۔ اب وہی چیز ہم سپریم کورٹ میں سے توقع کرتے ہیں کہ ایک صاحب کے پاس دیکھو ایک انسان کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کے انتقام بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس سے شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ 3 رکنی بینچ کا سہارا دیا گیا، 3 بینچوں اور پھر اس کو اپیل کا حق بھی دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔